فرش التراب يضمني. محترم حاضرین، آج ایک بار پھر لائیو یوٹیوب میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے. جو لوگ بھی ہمارے اس لائیو میں تشریف لا رہے ہیں، ہم ان تمام حضرات کو دل سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں دنیا و آخرت میں شکر و صبر کی نعمت سے مالا مال کرے اور ان کے شوق کو بڑھائے. جی ہاں محترم حاضرین، آج کا جو عنوان ہے، اب چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور جیسے کہ معلوم ہے کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو خوشی منانے کے بجائے، خوش ہونے کے بجائے بعض لوگ ماتم کرتے ہیں، غم مناتے ہیں. کم عقل کم فہم لوگ، یا یوں کہیے کہ لکیر کے فقیر. اور جیسے کہ سب سے زیادہ ہاٹ موضوع، گرما گرم موضوع جو ہوتا ہے وہ کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو لے کر بحث و مباحثے کا بازار گرم ہوتا ہے. تو محترم حاضرین، اس مسئلے میں ہمارا مقدمہ، ہماری تمہید یہ ہے کہ اصل میں امیر المومنین یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ وہ سیڑھی ہے کہ اگر اس کا دفاع نہیں کیا جائے گا اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر دشمنان اسلام اللہ پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، اہل بیت پر، اسلام پر، اسلامی حکومت، اسلاف پر، سب پر حملہ کریں گے. اس لیے اس سیڑھی کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا اور اس سیڑھی پر حملہ کرنے کے لیے کسی کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ اس سیڑھی کا دفاع کیا جائے گا اور دفاع کرنا چاہیے. جو لوگ دفاع نہیں کرتے ہیں وہ تھوڑا سنجیدگی سے غور و فکر کرے اور حالات کا جائزہ لیں، انہیں بات سمجھ میں آئے گی. اب جیسے کہ ہم نے مقدمہ باندھا ہے کہ امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ وہ سیڑھی ہے جن کے ذریعے سب پر حملہ کیا جاتا ہے. تو محترم حاضرین، آج ہم اس بات کو پھر ثابت کریں گے کہ جو لوگ اس سیڑھی کا دفاع نہیں کرتے ہیں اور یہاں پر اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اصل میں وہ اہل بیت پر حملہ کرنے، صحابہ پر، اسلاف پر، اسلام پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پر حملہ کرنے کا لوگوں کو موقع دیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خود امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو کہہ دیا، یعنی یزید رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المومنین مان لیا، اقرار کر لیا، تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اب حضرت حسین نے جس کو اپنا امیر المومنین مان لیا ہے، لوگ اس کو ہی گالی دے، لوگ اس کو ہی برا بھلا کرے، لوگ اس کے ہی نام کا ماتم کرے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ اہل بیت کے مطیع و فرمانبردار نہیں ہیں، بلکہ یہ اہل بیت کے ہی نافرمان ہیں، بلکہ یہی اہل بیت کے دشمن ہیں. اور حقیقی بات ہے کہ یہی اہل بیت کے دشمن و غدار تھے اور انہوں نے ہی اہل بیت کو شہید کیا ہے. یعنی اہل بیت کو ماننے کا دم ہی شہید کیا ہے. تاریخ الطبری کی روایت ہے، بلال بن یساف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کا قافلہ جب شام کی طرف روانہ ہوا، بڑی روایت ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں، تو عبید اللہ بن زیاد نے پہرے لگوا دیا اور کسی کو بصرہ، کوفہ اس طرف جانے آنے سے اور شام کے راستے پہ جانے آنے چاروں طرف پہرا بٹھا دیا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ شام کی طرف روانہ تھا. اس میں ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ہے محترم حاضرین، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت حسین مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ جا رہے تھے، لیکن اس روایت میں ہے شام کی طرف جا رہے تھے. کوفہ جو اس طرف تھا اور شام کا راستہ اس طرف تھا. تو یہ کیا ہوا کہ حضرت حسین کوفہ جانے کے بجائے شام کی طرف آگے بڑھ گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اس روایت سے اور حضرت حسین کے عمل سے کہ آپ نے بھانپ لیا تھا کہ جس طرح کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا دھوکے سے، انہوں نے میرے ساتھ بھی یہ دھوکہ کر دیا. اس بات کا آپ کو احساس ہو گیا تھا اور آپ شام کی طرف چل پڑے تھے. چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے پہرا لگا دیا تھا پر حضرت حسین کے قافلے کو روک لیا گیا. بھائی تاریخ تبری کی روایت، اور یہ بلال بن یساف ثقہ راوی ہے اور ثقہ راوی واقعہ بیان کر رہا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف عبید اللہ بن زیاد نے 3 لوگوں کو بھیجا، اس میں سمر بن جوشیم کا بھی نام ہے. تو حضرت حسین نے کہا، اور کیا کہا اس روایت میں، کہ تمہیں اللہ کا واسطہ
تمہیں اسلام کا واسطہ، مجھے امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو۔ جی ہاں، اتنی بڑی بات جب ثابت ہو گئی اور ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت حسین نے خود یزید کو امیر المومنین مان لیا تھا، امیر المومنین، تو پھر ان کوفیوں کو ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ انہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ اگر یزید کو امیر المومنین مان لیا جائے گا تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، اور یہ جھگڑا ختم ہوگا تو شیعہ مذہب ختم ہو جائے گا۔ شیعہ مذہب کی بنیاد کس پہ ہے؟ اسی پر۔ اگر کربلا نکال دے تو پھر شیعہ مذہب میں کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا ہے۔ تو وہ ہرگز اس کو نہیں مانیں گے اور ہرگز نہیں مانتے ہیں۔ بلکہ اب جب صحیح روایت کی بنیاد پر حضرت حسین کی بات آ گئی کہ انہوں نے امیر المومنین یزید کہہ دیا ہے، اور ان کی نظر میں یزید کا کردار اس لائق تھا کہ وہ امیر المومنین بنے، اس میں کوئی کمی کردار میں نہیں تھی، تو حضرت حسین کی بات، حضرت حسین اہل بیت صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، ان کی بات کے آگے جو آدمی امتیوں کی بات پیش کرے، ائمہ کی، اور وہ بھی کون سے 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال 700 سال 800 سال یا 1400 سال بعد والے ائمہ اور علماء کی باتیں پیش کرے، تو ایسے شخص کے اہل بیت کے گستاخ ہونے میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً وہ اہل بیت کا گستاخ ہے، اہل بیت کا نافرمان ہے، مطیع اور فرمانبردار نہیں ہے۔ جی ہاں، اس روایت میں محترم حاضرین بلال بن یساف بیان کرتے ہیں، یہ ثقہ راوی ہے۔ اب بعض لوگ اس روایت پر ہیلے پیش کرتے ہیں، بول رہے ہیں کہ انہوں نے کس سے روایت کیا، یہ بیان نہیں کیا۔ یہ اصل میں چالاکی ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ہوتا ہے جنہیں اصول حدیث یا روایت، ان کے قاعدے اصول نہیں معلوم ہوتے ہیں، تو وہ ان کے جھانسے اور مغالطے میں ہیلے میں آ جاتے ہیں کہ بلال بن یساف یہ روایت کس سے بیان کر رہے ہیں، کس سے سنے، نہیں بیان کی۔ بھائی یہ روایت بیان نہیں کر رہے ہیں تو وہ کوئی روایت بیان نہیں کر رہے ہیں کہ جو کس سے سنے انہیں بتانا پڑے، بلکہ وہ اس دور کا ایک مشہور واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور ثقہ راوی ہیں۔ جب مشہور واقعہ کوئی بیان کرتا ہے تو وہ مشہور ہونے کی وجہ سے ہر عام و خاص کی زبان پر چڑھا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس ہندوستان میں ہم یہ بولے کہ بھائی 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید ہوئی تھی، تو کیا پورا ہندوستان نہیں جانتا ہے بات کو؟ اس میں عالم کیا، غیر عالم کیا، عامی کیا، سب جانتے ہیں۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہندو جانتا ہے، مسلم بھی جانتا ہے۔ اب اس واقعے کو اگر میں بیان کروں، اگر آپ بیان کریں کہ بھائی 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید ہوئی تھی، تو کوئی بولے کہ بھائی تم نے یہ کس سے سنا، تم نے یہ کہاں دیکھا، تو کہا جائے گا کہ یہ بہت کم عقل اور بے وقوف ہے، اسے علم کا عین بھی نہیں معلوم، اور یہ اصول حدیث میں راویوں پر کلام کرنے کی جرت ہمت کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے کام دھندے چھوڑے اور سب سے پہلے جا کے اہل حدیث مدرسے میں اسماء و رجال کے ماہرین کے پاس بیٹھ کر بنیادی علم سیکھے، گہرا علم نہیں، بنیادی علم، شروعاتی علم سیکھے تاکہ اسے بات سمجھ میں آئے۔ تو یہ بلال بن یساف ثقہ راوی ہیں، اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین یزید کہہ کر بیعت کا اعلان کر دیا تھا۔ اور جب یہ بات روایت ثابت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے جو شیعت یا شیعت کے جھانسے میں یا چنگل میں ہیں انہیں یہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور وہ قبول نہیں کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ائمہ کے اقوال، ائمہ کی باتیں پیش کر دیتے ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں وہ اہل بیت کے نافرمان ہیں، اہل بیت کے مطیع اور فرمانبردار نہیں ہیں۔ ہاں محترم حاضرین، ایک اصول کو اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس مسئلے میں جو بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، ائمہ کے اقوال ملتے ہیں، تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ تو ہمارے اسلاف میں ہم جتنے بھی دیکھیں گے نا، صحابہ سے لے کے ائمہ تک یا آج کے علماء تک، عوام تک، تو جس کے سامنے جو روایت جاتی تھی وہ اس روایت کی بنیاد پر حکم لگاتا تھا۔ جیسے امام حنبل رحمہ اللہ علیہ کے سامنے یزید رحمہ اللہ کے مخالف جو روایتیں گئی تو انہوں نے اس روایتوں کے مطابق حکم لگایا۔ ہمارے اسلاف بہت ایماندار، حق بولنے والے، اور جتنا ہے اتنا ہی بولنے والے تھے، لاگ لپیٹ مرچ مسالہ لگا کے بات نہیں کرتے تھے۔ تو جو روایت ان کے پاس آئی انہوں نے حکم لگایا، پھر ان کے پاس امیر المومنین یزید کے صحیح کردار یا اچھے کردار والی روایتیں آئی تو پھر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔
اور ایسے بے شمار علماء ملیں گے، آئمہ ملیں گے کہ جنہوں نے پہلے امیر المومنین یزید پہ جرح کی، جب انہیں پتہ چلا کہ نہیں یہ روایتیں صحیح نہیں، دوسری روایتیں جو آ رہی ہے وہ صحیح ہے، تو انہوں نے اس سے رجوع کیا۔ تو آج جب یہ زمانہ تحقیق کا ہے اور تحقیق کر کے تاریخ طبری کی روایت کو بے شمار علماء نے، محققوں نے صحیح کہا ہے اور ہم تک یہ روایت پہنچ رہی ہے، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم روایت کی بنیاد پر حکم لگائیں۔ یہ نہیں کہ دل کی بغض، جلن، حسد یا دماغ میں اپنی ایک رائے پہلے سے قائم کر لیے اور اس سے ہٹنا ہی نہیں ہے، ضدی بن جانا، ہٹ در بن جانا۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ضدیوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تعصب نہیں ہونا چاہیے دماغ میں۔ جب آپ نے علم کو بنیاد بنایا ہے تو علم کے اصول کے مطابق ہی فیصلہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ کی آزمائش ایسے بھی کر سکتا ہے کہ آدمی بہت باتیں کرتا ہے کہ بھائی میں تو حدیثوں کو مانتا ہوں، میں تو روایتوں کو مانتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش ایسے بھی کر سکتے ہوئے سامنے ایک روایت بھجوا دے کسی کے ذریعے سے، اور پھر دیکھے کہ یہ جو بول بچن کرتا تھا اس پر کتنا عمل پیرا ہے۔ تو معلوم ہوگا کہ جو لوگ قول اور جن کے قول و عمل، یعنی جن کے ایمان اہل سنت والے نہیں ہے کہ قول و عمل دونوں ایک ہونا چاہیے، اعضاء، جوارح، زبان، دل، یہ سارے اعمال ایک ہونا چاہیے، اقرار ایک ہونا چاہیے، تو وہ یہاں پر آ کر گچا کھا جاتے ہیں۔ وہ بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ تو ہمارا اہل سنت کا جو اصول چلا آ رہا تھا شروع سے کہ جیسی روایت آپ کے سامنے آئی ہمارے ائمہ نے ویسا حکم لگایا، اور جیسی روایت ان کے پاس سامنے صحیح آ گئی تو اس سے رجوع کر لیا۔ تو اس اصول کے تحت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی تحقیق میں کہ حضرت حسین نے امیر المومنین یزید کہہ دیا ہے اور شیعہ مذہب کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے، صحابہ درندوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے، تو ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں، اور اس میں کوئی دل میں کجی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تم نے یزید کو گالی دی تھی کہ نہیں آخرت میں، بالکل یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ جب تیرا اصول تھا کہ قال اللہ قال رسول، قرآن حدیث، قرآن و سنت، کہ ہمارے پاس جب بات ثابت ہو جائے تو ہم اس کو مانیں گے، تو نے مانا کیوں نہیں؟ اللہ یہ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید کے تعلق سے تم سے قبر میں سوال ہوگا، ارے ہم سے نہیں ہوگا تو تم سے بھی تو نہیں ہوگا، تو پھر تم یزید رحمۃ اللہ کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہو جتنا تم اللہ رب العالمین کا نہیں کرتے، جتنا تم درود نہیں پڑھتے، جتنا تم اہل بیت پر سلام نہیں بھیجتے، بلکہ تم دن رات یزید کے نام سے یزید کا ذکر اتنا کرتے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ تمہاری زبانوں پہ امیر المومنین یزید کا ذکر چڑھا ہوا ہے، تم ہی ان کے ماننے والے، تم ہی ان کے سب سے بڑے فالوور ہو، لیکن کھل کے بول نہیں رہے ہو۔ تو محترم حاضرین، آج کی اس لائیو میں ہم نے جو مختصر پہلو رکھا تھا کہ ثابت ہو گیا کہ جب امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ حضرت حسین نے مان لیا اور کہہ دیا، تو اب جو ان کی بات کو نہ مانے وہی اہل بیت کا گستاخ ہے، وہی اہل بیت کا نافرمان ہے، وہی اسلامی تعلیمات کا دشمن ہے، اور وہی شیعیت کے چنگل میں ہے، اور اسی کا دماغ تعصب سے بھرا ہوا ہے۔ جی ہاں محترم حاضرین، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دل اور دماغ جو ہے تعصب سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر دل اور دماغ میں تعصب ہوگا تو آپ کبھی بھی اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ محرم میں اور نئے سال میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی اور پورا سال ہی ہمارا اس طرح گزارے جیسے ہم دعائیں کرتے تھے رمضان میں کہ پروردگار ہمارا پورا سال ایسا بنا دے جیسے رمضان ہے، اور ہمارے علم کو ہمارے لیے وبال نہ، آپ کے پاس سے نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔